بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آئیے آج چند علم و دانش کی باتیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں، بھوک ان کی ماں ہے۔ غصہ جتنا کم ہوگا، اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی۔ دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے۔ بھوک کسی قسم کی بھی ہو، بہت خطرناک ہے۔ ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی، لیکن ہر ویشیا عورت ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک نیا راز کھول دیتی ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، بلکہ اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے، مگر روح داغی نہیں جا سکتی۔ زبان بنائی نہیں جاتی، خود بنتی ہے، اور نہ انسانی کوششیں کسی زبان کو فنا کر سکتی ہیں۔ میں ایک مزدور ہوں، جس دن کچھ لکھ نہ لوں اس دن مجھے روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں۔ مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔ ویشیا پیدا نہیں ہوتی، یا تو بنائی جاتی ہے یا پھر خود بنتی ہے۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہر دور ادب پیدا کرنے کے اپنے نسخے ساتھ لے کر آتا ہے۔ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے۔ قوموں کو جنگیں تباہی نہیں دیتی، قومیں اس وقت تباہ ہو جاتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ ماضی چاہے جیسا بھی ہو، اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ آج کا لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا، وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں، اس لیے کہ وہ ایک بہرے، گنگے اور اندھے معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ کتابوں کی دنیا مردوں اور زندوں دونوں کے بیچ کی ہی دنیا ہے۔ جو چیز مسرت بخش نہیں، وہ حسین بھی نہیں ہو سکتی۔ رشتوں کی تلاش ایک درد بھرا عمل ہے، لیکن ہمارے دور میں وہ کچھ زیادہ ہی درد بھرا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے، دراصل وہ پینے والے کی ہی ہوتی ہے۔ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا۔ ابھی تک اس کا معیار امیرانہ اور عیش پرورانہ تھا۔ قومی زبان کے بغیر کسی قوم کا وجود ہی ذہن میں نہیں آتا۔ ہر معقول آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ مرد اور عورت کا رشتہ جھگڑے کا ہی ہے۔ دراصل شادی ایک لفظ نہیں، بلکہ مکمل فقرہ ہے۔ فنکار کو عوام کی عدالت میں اپنے ہر عمل کے لیے جواب دینا ہوگا۔ آدمی کا سب سے بڑا دشمن اس کا اہلکار ہے۔ تاج محل اسی باورچی کے زمانے میں تیار ہو سکتا تھا جو ایک چنے سے 60 کھانے تیار کر سکتا تھا۔ جو دروازے معاشی کشمکش نے ایک دفعہ کھول دیے، بہت مشکل سے بند کیے جا سکتے ہیں۔ سوز و گداز میں جب پختگی آ جاتی ہے تو غم غم نہیں رہتا، بلکہ ایک روحانی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے۔ اصل میں ہمارے یہاں مولویوں اور ادیبوں کا ذہنی ارتقاء ایک ہی خطوط پر ہوا ہے۔ افسانے کا میں تصور ہی یوں کرتا ہوں جیسے وہ پھلواری ہے جو زمین میں اگتی ہے۔ آپ
کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔